قرولش عثمان سیریز کو دیکھنے اور چاہنے والوں کو السلام علیکم دوستو، آخرکار قرولش عثمان سیریز کی یہ گزشتہ قسط تمام ناظرین کے دلوں میں ایک بار پھر سے قرولش عثمان سیریز کی چاہت کو زندہ کرنے میں کامیاب رہی۔ یعنی اس پچھلے ایپیسوڈ میں ایک زبردست سٹوری لائن، ایکشن، سسپینس اور ایموشنل سینز، یا پھر ہم کیا ایسا کہیں جو اس میں نہیں تھا۔ یقیناً یہ پچھلی ایپیسوڈ تمام ناظرین کو بہت ہی زیادہ پسند آئی، جس کی وجہ سے اس کی ریٹنگ میں بھی ہمیں تھوڑا سا اضافہ دیکھنے کو ملا، اور اب آگے بھی ہم محمد بزدیک سے یہی امید رکھیں گے کہ ہمیں آگے بھی تمام ایپیسوڈز کو اتنا ہی زبردست کر کے دکھایا جائے گا۔ ناظرین، اگلے ایپیسوڈ کے آنے والے نئے ٹریلر کے اندر آپ سبھی نے یہ چیز تو دیکھ لی ہوگی کہ منگولوں کی ایک بار پھر سے سیریز میں آمد ہونے جا رہی ہے، مگر اس ٹریلر کے اندر ہمیں چھوٹی چھوٹی ایسی چھپی ہوئی چیزیں دیکھنے کو ملی جو کہ تقریباً اکثر ناظرین کی نظروں سے اوجھل رہی۔ تو اب آج کی ہماری اسی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آخر آنے والا یہ نیا منگول کمانڈر کون ہے، منگولوں نے آتے ہی آخر کب اور کس جگہ پر حملہ کیا، اور آخر اس حملے کے نتیجے میں عثمان بے کو کیا نقصان پہنچے گا، جبکہ ہم عثمان بے کی طرف سے بھی بات کریں گے کہ آخر عثمان بے منگولوں کے اس حملے کے نتیجے میں یا پھر اس کے جواب میں عثمان بے منگولوں پر کیا قہر برسیں گے۔ مزید اس کے علاوہ ناظرین، ہم حلیمہ خاتون کے حوالے سے بھی بات کریں گے، جس کے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ اس کے ذہن میں آہستہ آہستہ بالا خاتون کی محبت پیدا ہو رہی تھی۔ تو اب کیا حلیمہ خاتون کی یادداشت واپس آنے لگی ہے، یا پھر آخر کب حلیمہ خاتون کو بالا خاتون کی حقیقت کا پتہ چلے گا۔ مزید اس کے علاوہ ناظرین، اس ویڈیو کے سب سے آخر میں آپ کو دو ایسے بہت ہی اہم کرداروں کے نام بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ دو بہت ہی اہم کردار اس منگول کمانڈر کے ہاتھوں سے شہید ہوں گے۔ تو اب یہ دو کردار کون سے ہوں گے، یہ معلومات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی سے دیکھیے گا، اور آگے بھی ہماری ایسی معلومات جاننے کے لیے ہماری آپ سے یہ بھی درخواست رہے گی کہ چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کیجیے گا۔ دوستو، ہماری بات کا آغاز کرتے ہیں بالکل وہیں سے جہاں سے اس پچھلے ایپیسوڈ کا اختتام ہمیں دیکھنے کو ملا تھا، یعنی پچھلے ایپیسوڈ کے اس والے سین سے جہاں پہ عثمان بے کراسی سردار کی چالوں کے اندر اپنی چالیں چل کر کراسی سردار کو بہت ہی زبردست شکست دی تھی۔ کراسی بے، جسے بیگم خاتون کی غداری کا علم ہو چکا تھا، اور پھر وہ بیگم خاتون کو استعمال کرتے ہوئے عثمان بے کے خلاف اپنی چالیں چل رہے تھے۔ ناظرین، کراسی بے کا بیگم خاتون کے ذریعے سے چلنے والی عثمان بے کے خلاف چال کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس چال سے صوفیہ اور تیکفر لوکاس کا عثمان بے کے خلاف اپنا بدلہ بھی پورا ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں یعنی ان دونوں کے حملے کے نتیجے میں عثمان بے کا ایک بہت ہی زبردست اور قریبی سردار یعنی بیہان بے کو بھی شہید کیا گیا۔ مزید ناظرین، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عثمان بے نے یہ ساری چیزیں برداشت کرنے کے بعد کراسی سردار کو شکست دینے کے لیے اپنے پلان بنانا شروع کیے، اور پھر میدان جنگ میں کراسی سردار کے بالکل آمنے سامنے آنے کے بعد عثمان بے نے کراسی سردار کو ایسی شکست دی کہ کراسی سردار وہیں پر یعنی میدان جنگ میں کھڑے ہوئے عثمان بے کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ کراسی سردار نے تمام ترک سرداروں اور تمام فوج کے سامنے عثمان بے کو اپنے سے عظیم سمجھا۔ دوستو، اب اس پچھلے ایپیسوڈ سے قرولش عثمان سیریز کے آنے والے اگلے تمام ایپیسوڈز کی کہانی کو مکمل طور پر تبدیل کیا گیا ہے، اور پھر آنے والے ایپیسوڈ کے اندر سے جیسا کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ منگول ایک بار پھر سے سیریز میں شامل ہو رہے ہیں، تو اب منگولوں کے سیریز میں شامل ہونے کے بعد ہمیں یقیناً ترکوں کی بہت ہی زیادہ شہادتیں بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ ان سیریز کو چھوڑنے والے کرداروں میں سے دو نام بہت ہی زیادہ سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں، مگر ناظرین، ان دونوں ناموں کے بارے میں ذکر کرنے یا پھر ان کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں حلیمہ خاتون کے کردار کی۔ جیسا کہ ہمیں پچھلے ایپیسوڈ میں حلیمہ خاتون کے یہ والے سین جو کہ بالا خاتون کے ساتھ وہ ملاقات کر رہی تھی، اور بالا خاتون کو حلیمہ خاتون کو دیکھنے کے بعد اپنی بیٹی والے احساس جاگے، تو ناظرین پچھلے ایپیسوڈ میں بالا خاتون اور حلیمہ خاتون کے ان سینز نے یقیناً تمام ناظرین کے دلوں میں ایموشنل اور بہت ہی زیادہ انہیں غم زدہ کیا۔ سوشل میڈیا پر بہت سارے ناظرین نے حلیمہ خاتون کے اس والے سین کو بہت ہی زیادہ پسند بھی کیا،
اور اب تو آہستہ آہستہ تمام ناظرین حلیمہ خاتون کے کردار کو بھی بہت ہی زیادہ پسند کرنے لگے ہیں اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر اب حلیمہ خاتون کے کردار کے ساتھ آگے کیا ہوگا، اس کی یادداشت کب واپس آئے گی اور آخر کب وہ قبیلے میں اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے گی۔ دوستو جیسا کہ یہ چیز ہم پہلے بھی کئی بار دیکھ چکے ہیں، یعنی سب سے پہلے تو آپ عثمان بے کے بچپن کی ہی یادداشت کو لے لیں کہ جب عثمان بے بہت ہی زیادہ چھوٹے تھے تو منگولوں نے عثمان بے کے ساتھ بھی بالکل یہی چیز کرنا چاہی، یعنی اسے ادویات وغیرہ کا استعمال کر کے عثمان بے کی یادداشت کو ختم کر کے انہیں اپنی تعلیم دینا چاہی۔ مگر پچھلی بار ہم یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ ارطغرل غازی نے اپنے بیٹے عثمان کو ان کے قبضے سے آزاد کرا لیا تھا اور اب وہی عثمان اپنے سارے دشمنوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن کر سب کے ذہن میں پھر رہے ہیں۔ ناظرین جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں حلیمہ خاتون کا سامنا صرف بالا خاتون سے ہوا، جس کے بعد ان دونوں کے درمیان ہمیں بہت ہی زیادہ ایموشنل سینز دکھائے گئے، مگر اب آگے چل کر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آخر حلیمہ خاتون کا سامنا اپنے والد یعنی عثمان بے کے ساتھ کیسے ہوگا اور اب کی بار ان دونوں کے درمیان یعنی بیٹی اور والد کے درمیان کتنے ایموشنل سین ہمیں دکھائے جاتے ہیں۔ دوستو جیسا کہ اب ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر حلیمہ خاتون کب اپنے والدین کے ساتھ قبیلے میں واپس آئے گی، یعنی اس کی یادداشت کب واپس آئے گی، تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ معلومات بتا دوں کہ اس کے حوالے سے یعنی حلیمہ خاتون کی یادداشت کو واپس لانے کی صرف دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بالا خاتون کو بوئینہ کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل جائے، یعنی بالا خاتون کو یہ احساس اور بالکل یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ بوئینہ ہی اس کی اصل بیٹی ہے، تو پھر یقیناً اس کے بعد بالا خاتون اپنی بیٹی کا علاج کرنا شروع کر دے گی اور اس کے ذہن میں موجود جتنا بھی زہر ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ جبکہ اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ بوئینہ کسی طریقے سے خود ہی صوفیہ کی حقیقت کے بارے میں جان جائے، یعنی یا تو یہ صوفیہ کو کسی سے بات کرتے ہوئے اور اپنی حقیقت کے بارے میں ڈسکس کرتے ہوئے سن لے، یا پھر بوئینہ کو کوئی ایسا سراغ ملے جس سے اسے اس بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کے اصل والدین عثمان بے اور بالا خاتون ہیں، صوفیہ نہیں۔ مگر ناظرین حلیمہ کے کردار کو اب جتنا زیادہ ناظرین کی طرف سے پسند کیا جا رہا ہے تو یقیناً اس سے ہم یہ اندازہ لگائیں گے کہ اس کے کردار کو مزید کھینچا جائے گا اور یقیناً حلیمہ خاتون کی اصل حقیقت کو تھوڑا اور کمپلیکیٹڈ بنا کر تمام ناظرین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دوستو اب حلیمہ خاتون کے علاوہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں منگولوں کی، جس کی ہم آخری بار اس سیریز کے اندر آمد دیکھ چکے ہیں، یا پھر ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین جیسا کہ ہم یہ چیز سبھی جانتے ہیں کہ یہ منگولوں کے سیریز میں آخری بار آمد ہے، تو ہم اس کی انٹری کے بارے میں یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ کتنی زیادہ خطرناک انٹری دکھائی گئی اور یقیناً ہر ایپیسوڈ میں ہمیں ان کی طرف سے عثمان بے کے خلاف اتنے خطرناک حملے دکھائے جائیں گے جس کی ہم تقریباً توقع بھی نہیں کریں گے۔ یہ چیز تو ہم اس ٹریلر کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ یہ منگول کمانڈر آتے ہی عثمان بے کے کسی ایک چھوٹے سے قبیلے پر حملہ کر دیا اور اسی حملے کے ہی نتیجے میں انہی منگولوں نے اس قبیلے میں موجود تمام افراد کو بہت ہی بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا۔ ناظرین یہاں پر یہ چیز میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہ منگول کمانڈر پوری منگول فوج کا سربراہ ہے اور یہ اپنے بھی بڑے سربراہ یعنی تیمور نویان کا صرف ایک ایلچی بن کر ان سرزمینوں پر آیا ہے۔ اس منگول کمانڈر کا مقصد صرف عثمان بے سے اپنے سربراہ کی بیعت لینا اور عثمان بے سے ٹیکس وصول کرنا ہے، مگر اس ٹریلر کے اندر ہم یہ بھی واضح طور پر دیکھ چکے ہیں کہ عثمان بے نے اسے اپنی زبان سے ہی یہ چیز کہی کہ میں نہ تو کسی کی بیعت کروں گا اور نہ ہی کسی کو ٹیکس دوں گا۔ اس کے بعد یقیناً یہ منگول کمانڈر عثمان بے کو تھوڑا سا وقت دے کر یہاں سے چلا جائے گا کہ عثمان بے اس بارے میں سوچیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عثمان بے نے کسی کو بھی بغیر بتائے اپنے قبیلے سے اکیلے ہی نکل چکے تھے۔ تو اب اس کے بعد یقیناً ہر کوئی یہ بھی جاننا چاہتا ہوگا کہ آخر عثمان بے کا خفیہ پلان کیا ہے اور آخر عثمان بے کس وجہ سے قبیلے سے اکیلے نکل گئے۔ تو دوستو اس چیز کو دیکھنے کے بعد ہمارا ذہن تو صرف یہ کام کر رہا ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا پتا عثمان بے سفید داڑھی والوں کے ساتھ ملنے گئے ہوں، اور یہ چیز بھی بالکل واضح ہے کہ جب عثمان بے کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچتا تو پھر یقیناً وہ سفید داڑھی والوں کے پاس جا کر ہی مشاورت کرتے ہیں۔
यकीनन इस बार भी उस्मान बे के लिए हालात बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो रहे हैं और उल्टा उस्मान बे के सामने ये मंगोल कमांडर का इस तरह से आना तो यकीनन ये चीज़ उस्मान बे के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलात का बायस बनेगी और यही वजह होगी कि उस्मान बे अकेले अपने कबीले से निकल चुके हैं। दोस्तों यकीनन उस्मान बे इस मंगोल कमांडर को यही जवाब देंगे कि वो इसकी ना तो बैत करने जा रहे हैं और ना ही उसे कोई टैक्स देंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता उस्मान बे मंगोलों के साथ ऐलान जंग करते हुए इसी एलची का ही सर कलम करके इसके मालिक के पास भेज दे। फिर इसके बाद होगा ये, जैसा कि सोशल मीडिया पर भी बहुत से नाजरीन चर्चे कर रहे हैं कि जैसे ही उस्मान बे मंगोलों के साथ ऐलान जंग करेंगे और इनके सरबराह यानी तैमूर नोयान जैसे ही सीरीज में शामिल होंगे तो वो आते ही उस्मान बे के बहुत ही करीबी सिपाहियों या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सरदारों को कत्ल करना शुरू कर देंगे। उस्मान बे के साथ मौजूद तमाम सरदारों में से जिनके नाम हमें शहीद होने के लिए सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर देखने को मिले, तो नाजरीन उन शहीद होने वाले नामों में से एक तो हमें जरकुताई और बोरान में से एक का देखने को मिल रहा है, जबकि दूसरा ऐसा कहा जा रहा है कि या तो यूसुफ की शहादत होगी या फिर सरोजा की। यानी अगर हम टोटल मिलाकर बात कर रहे हैं तो इन चारों नामों में से ऐसा कहा जा रहा है कि किसी दो अदाकारों की इस सीरीज से शहादत हमें दिखाई जाएगी। बाकी मजीद इनकी शहादत या फिर इस सीरीज से जाने के हवाले से कंफर्म मालूमात हमें कुछ भी नहीं मिली और इनके हवाले से आपने भी मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से बतानी है कि आखिर इन किरदारों में से किस किरदार को इस सीरीज को अलविदा कहना चाहिए। बाकी मजीद इस अगले एपिसोड के हवाले से अगर अब भी आपके जहन में कोई भी सवाल है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। जबकि मजीद मालूमात के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।